پہلے تو میں شکر گزار ہوں پنڈی ڈویژن بالخصوص ڈاکٹر امجد صاحب کا اور ڈاکٹر راجہ عمران صاحب کا، جنہوں نے انتہائی محنت کے ساتھ کنونشن کی خود ہی دعوت دی کہ ہم لوگ ارینج کریں گے۔ انتہائی پرو ایکٹیو طریقے سے انہوں نے یہ ذمہ داری اپنے ذمے لی۔ تلا گنگ، اٹک، چکوال، جہلم اور اب راولپنڈی بھی شامل، راجہ عمران صاحب ینگ انرجیٹک، جنہوں نے یہ ساری محنت کی اور کاوش کی، انتہائی مشکور ہوں سب کا۔ عجیب بات ہے کہ میں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن میں نے اس وقت جوائن کیا جب میں ابھی فائنل ایئر کا اسٹوڈنٹ تھا، تو میرے ذمے پروفیسر افتخار صاحب کے ہمارے پرنسپل، انہوں نے ذمہ لگایا کہ میں الیکشن کانٹیسٹ کر رہا ہوں کراچی کے اندر اور کراچی کی ٹیم کے خلاف، تو آپ اس آرگنائز کریں اس ٹور کو کچھ اس طریقے سے کہ ہم وہاں الیکشن کانٹیسٹ بھی کریں اور جیت بھی جائیں۔ تو تربیت کا وہ پہلا حصہ تھا جب یہ کام کا آغاز ہوا، اور یہ وے بیک 82 کی بات، 1982 کی، اور سنس دین اور بہت سارے یہ سفر چلتا رہا۔ حیران کن حد تک جو ڈسٹرکٹس میں نے جن کا ذکر کیا، چاہے وہ اٹک ہے، چاہے وہ چکوال ہے، چاہے وہ تلا گنگ ہے، اور اس سے منسلک جہلم ہے، ان میں سارے میرے اساتذہ بیٹھے ہوئے ہیں جنہوں نے میری پی ایم اے کے اندر تربیت کی ہے۔ نقوی صاحب ہیں، کرنل غلام شبیر صاحب ہیں، اور جو بھی سیدین ہیں اٹک سے، جہلم سے، حفیظ صاحب نظر نہیں آئے اور ان سے ملاقات بھی بیٹھے ہوں گے یقیناً، کیونکہ وہ کسی بھی ایسے فنکشن سے پیچھے رہتے نہیں ہیں، اور بالخصوص ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں۔ اب آ گئی موضوع پہ، تو آغاز میں کچھ میں نے پریزیڈنٹ الیکٹ کے طور پہ کام کیا کرنل غلام شبیر صاحب کے ساتھ، اور کافی کچھ سیکھنے کا موقع ملا۔ تو جو سبق انہوں نے پڑھایا تھا اور ابھی پڑھا بھی ہے، تو میں اس کو کنٹینیو ایک چٹکلے میں کرتا جاؤں گا کہ انہوں نے ذکر کیا تھا شاید اشفاق صاحب کا، تو حلقہ درویش کے ایک اور ممبر تھے ممتاز مفتی صاحب، تو میں ان کا ذکر کرتا چلوں۔ کہتے ہیں کہ بچے اسکول میں کھیل کود رہے تھے کہ ان کو اطلاع ملی کہ ایک بزرگ اسکول ٹیچر کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو اسکول کی چھٹی ہو گئی۔ وہ بڑے خوش چھلانگے لگاتے ہوئے خوشی خوشی جا رہے تھے بچے سارے کہ جی آج چھٹی ہو گئی ہے، ایک بزرگ ٹیچر جو ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے اور ہمیں چھٹی مل گئی۔ اگلے دن اسکول کھلا تو دو بچے آپس میں باتیں کر رہے تھے کہ سامنے سے دو بزرگ ٹیچر جا رہے تھے، کہنے لگے یہ دو چھٹیاں جا رہی ہیں ہماری۔ تو یہ رخصتی تو سب کی ہونی ہے، شاید ہم بھی اسی لڑی میں پروئے گئے ہیں عمر کے اس حصے میں، لیکن یہ انتہائی خوشی کا ہے کہ جو نئی پود آگے آ رہی ہے وہ بھی انتہائی محنتی ہے اور ذمہ دار۔ ایف پی آر جو ہمارے فنانس منسٹر ہیں، جو چیئرمین ہیں راشد محمود لنگریال صاحب فنانس منسٹر، اورنگزیب صاحب، اور ان کے ساتھ جو سینئر ممبر بیٹھے تھے، میں ان کا بھی انتہائی مشکور ہوں کہ انتہائی مصروفیات میں سے جب ان کے پاس مختلف ڈیلیگیشنز بیٹھے ہوئے تھے، انٹرنیشنل ڈیلیگیشنز بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ڈاکٹرز کو ٹائم بھی دیا اور
جو ڈیمانڈ ہم نے ان کے سامنے رکھی، جو آپ دوستوں نے جن کا ذکر کیا کہ پہلی کہ سر پی او ایس ہمارے لیے قابل قبول نہیں ہے، میں دلیلیں نہیں دوں گا، دلیلیں پہلے بہت دی جا چکی ہیں کہ کیوں قابل قبول نہیں۔ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب اور کچھ بولیں۔ ہم نے کہا جی ہمیں ہراساں کیا جاتا ہے آڈیٹر مقرر کر۔ انہوں نے کہا کچھ اور بولیں۔ ہم نے کہا جی کہ ہمارے معاملات جو ہیں ایف بی آر سے علیحدہ کر لیں، ہم ان کے ڈپارٹمنٹ کا ہے اور آپ کو بھی اپنے ڈپارٹمنٹ کا علم ہے کہ یہ کس لیول پہ کام کرتا ہے، ہم ان کو اپنے مطب میں اپنے کلینکس پہ انوالو نہیں کرنا چاہتے۔ شاید ہمیں فری دیکھنا پڑتا ہے، آؤٹ آف دی میرٹ، آؤٹ آف دی لسٹ دیکھنا پڑتا ہے زیر دباؤ، اور پھر کچھ ڈیمانڈ کرتے ہیں وہ کہ اپنے پاس سے سیمپل بھی دے، اور باقی مریض ایک عجیب سا رویہ محسوس کرتے ہیں کہ یہ ڈاکٹر صاحب ہو سکتا ہے کوئی ایسی حرکت کرتے ہوں جو ایف بی آر والا سیدھا اندر گیا اور سارا کچھ معاملات طے کر کے باہر آ گیا۔ یہ سریرہ ذکر کی بات نہیں۔ انہوں نے ایک سمپل سا آنسر کیا مجھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی تینیں باتیں مان لی ہم پی او ایس نہیں لگائیں گے، نمبر 1۔ نمبر 2، آپ کو ہراساں نہیں کیا جائے گا اور آڈیٹر آپ کے کلینکس پہ نہیں بھیجے جائیں گے۔ نمبر 3، ہمارے جو انٹریکشن ہے آپ کا وہ آپ کے کلینکس کے اوپر ہمارے نمائندوں کا نہیں ہوگا۔ چیئرمین صاحب اور جو فنانس منسٹر صاحب تھے، یہ 2 ڈیفرنٹ پول پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک جو ہمارے فنانس منسٹر ہیں، انتہائی میٹیکولس پرسن، پرفیکٹ بلینڈ آف ماڈرنزم بٹ وتھ گڈ نالج۔ آن دا ادر ہینڈ راشد محمود لنگڑیال صاحب، پنجاب اور سینٹرل پنجاب کے ایک انتہائی چودھری والا مزاج اور سٹائل اور رکھ رکھاؤ اور طریقہ کار۔ انہوں نے کہا میں لمبی بات نہیں کروں گا ڈاکٹر صاحب۔ لنگڑیال صاحب نے کہا آپ کی ساری باتیں مان لی ہیں، ہمیں کیا دیں گے؟ آپ نے ہمیں آپ کی تینوں باتیں مانی ہیں تو ہمیں بھی کچھ دیں۔ میں ان بٹوین لائنز بات کروں گا کہ وہاں پہ کچھ اس طرح ذکر ہوا کہ اب ایف بی آر کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ اس کے پیچھے ایک ادارہ کھڑا ہو گیا۔ آپ ہم سے محبت کریں۔ سریرا ذکر کرتا چلوں، تھینک یو ٹو اورنگزیب صاحب کہ جنہوں نے ذکر کیا کہ میں نے اپنی ذمہ داری سے، اپنی خواہش کے مطابق، اپنی پلس کے مطابق اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بنایا ہے، اور میرا بیٹا ڈاکٹر بنا ہے باہمی افہام و تفہیم سے کہ میری خواہش تھی۔ تو آپ سمجھتے ہوں گے کہ میرے دل میں ڈاکٹروں کے لیے کیا قدر ہے، اور انشاءاللہ وہ یو کے میں پوسٹ گریجویشن کرے گا اور پوسٹ گریجویشن کر کے پاکستان واپس آئے گا۔ امجد صاحب اس بات کی تائید کریں گے کہ انہوں نے ذکر کیا کہ میں نے جے پی ایم سی میں کام کیا ہے، میں نے انڈس میں کام کیا ہے، اور میں نے سندھ انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی اینڈ ٹرانسپلانٹ میں کام کیا، اور میرا موضوع تھا کہ میں ان کو ٹل فری، یعنی کہ رقم کے لین دین سے کیسے آزاد کر سکتا ہوں ان اداروں کو۔ تو میری تو اٹیچمنٹ ہی ہیلتھ کے ساتھ اور ہیلتھ ریلیٹڈ ایشوز کے ساتھ بہت زیادہ تھی۔ مین وائل انہوں نے تعارف کرایا ایک ممبر کا جو بیٹھے ہوئے تھے کہ یہ لیاقت میڈیکل کالج جام شورو کے گریجویٹ ہیں، یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں یہ، لیکن بعد میں انہوں نے پی ایچ ڈی ٹیکسیشن لاء میں تھی۔ اگلے صاحب ہیں جن کے بھائی بھابھی اور یہ ڈاکٹر ہیں۔ تو راشد صاحب فوراً بولے کہ میرے 2 بہترین دوست جو ہیں جن کے ساتھ میں موسٹ آف دا ٹائم اسلام آباد میں گزارتا ہوں وہ ڈاکٹر ہیں، شاید میں اتنا اپنی فیملی کے ساتھ نہیں ملتا جتنے وہ ڈاکٹر میرے پاس رہتے ہیں۔ تو یہ ایک سریرا ذکر تھا۔ اب ہمارے پاس انہوں نے کہا کہ جب آپ ہمیں کیا دیں، بہت ٹو دی پوائنٹ بات تھی۔ جو دوست کہہ رہے ہیں کہ ان کا ڈیٹا رانگ ہو سکتا ہے،
بالکل ہو سکتا ہے. ڈیٹا تو پاکستان میں اکٹھا کرنا اور اس کو بہت ہی مشکل کام ہے. تاہم ان کا بیان یہ تھا کہ ڈیٹا ہم نے اکٹھا نہیں کیا, ہمیں مل گیا. ہمارے ساتھی میں سے بولا شاید سر آپ نے پی ایم ڈی سی سے لیا, تو وہ ہنس پڑے. وہ کہتے ہیں پی ایم ڈی سی کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ جو ممبر اس کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے ممبر ہیں کہ نہیں ہیں. پی ایم ڈی سی سے بالکل نہیں, ہمارا اپنا ڈیٹا ہے اور یہ ڈاکٹرز نے ہمیں دیا ہے. جب وہ این ٹی این کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو اپنا پورا ڈیٹا ہمیں بھیجتے ہیں, ہر چیز کا. وہ ہماری رجسٹریشن ہوتی ہے این ٹی این کے لیے اور وہ ڈیٹا ہمارا موجود ہے. اور اب ہمارے پاس ڈیٹا تھا کہ ایک ڈاکٹر ہیں وہ پریکٹس کر رہے ہیں اور یہ پرائیویٹ ڈاکٹر کی بات کر رہے ہیں, وہ ان میں سرکاری ڈاکٹر شامل نہیں ہیں. جو ڈاکٹر ڈیٹا دیتے ہیں ہم نے اسکروٹنی کیا, بار بار اسکروٹنائز کیا, اور پھر ہمیں اس بات کا احساس ہوا کہ کچھ اس کے اوپر چیک لگایا جائے. تو ہم نے کچھ فیکٹر لگا کے دیکھا کہ 1,30,000 ڈاکٹر ایسے ہیں جو ٹیکس نیٹ میں ہمارے پاس رجسٹرڈ ہیں. ان میں سے کوئی 70-75,000 اب ٹیکس فائلر ہیں. ٹھیک ہے, مان لیا جو نان فائلر ہیں ان میں سے کچھ چھوڑ گئے ہوں گے, کوئی دنیا چھوڑ گئے ہوں گے, کوئی ملک چھوڑ گئے ہوں گے, وہ گھروں میں بیٹھ گئے ہوں گے, کوئی شادی لیڈیز ہوں گی شادی کے بعد وہ ایٹریشن ہو جاتی ہے, چھوڑ گئی ہوں گی. لیکن جو 70,000 ہیں وہ تو پچھلے 3 سال تک ہمارے ساتھ انٹریکٹیو رہے ہیں. 3 سال کے بعد وہ جو 70,000 میں تھے ان میں سے 35,000 نے فائل کی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے ہیں 50% جیسے نیئر اباؤٹ جو پہلے 22-23 تک فائل کرتے رہے اور پھر اچانک ڈورمنٹ ہو گئے. حقائق میں اس لیے رکھ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو فیصلہ کرنے میں آسانی رہے. مختلف موضوعات ہوئے. جب یہ ذکر ہوا تو انہوں نے کہا جی کہ میں آپ کو ایک سلائیڈ دکھاتا ہوں. ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ ڈاکٹر ٹیکس دیتے ہیں, بالکل مانا انہوں نے. انہوں نے کہا 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپیہ پر اینم آپ میں سے کوئی بھی جا کے, ان کی دعوت تھی کہ چیک کر سکتے ہیں ہمارا ریکارڈ. 1 لاکھ سے 10 لاکھ روپیہ سال کی انکم جو تقریباً 90,000 روپیہ میکسیمم بنتی ہے پر منتھ, یہ ہمارے پاس اباؤٹ 40-50% ڈاکٹرز کی ہے. 10 لاکھ سے 20 لاکھ روپیہ یہ 20% کی بنتی ہے. اور بڑے بڑے جتنے بھی فزیشین کنسلٹنٹس ہیں ان کی یہ ہے کہ وہ 10% دیتے ہیں کہ ان کی انکم 1 کروڑ روپیہ سال کی ہے. دیٹ از اباؤٹ 7-8 لاکھ روپیہ مہینہ. کہتے ہیں ہمیں کوئی پریشانی نہیں تھی, ہمارے پاس کوئی ریکارڈ نہیں تھا. اب ہمیں 2 سسٹم مل گئے ہیں, ایک پیرول اب اور ایک آپ خود چیک کر سکتے ہیں IRIS. ان کی مدد سے ہم نے انکم اور ایکسپینڈیچر دونوں صفوں کو اکٹھا کر لیا. اب ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کے بچے کہاں پڑھتے ہیں اور پر سمیسٹر کہاں فیس لیتے ہیں, انہوں نے کہاں کہاں ڈیبٹ کریڈٹ کارڈ پہ شاپنگ کی ہے, کہاں سے پیٹرول دلوایا ہے, کتنی انٹرنیشنل انہوں نے ٹریولنگ کی ہے, کون سی گاڑیاں ان کے پاس, گاڑیوں کی ریپیئر کس جگہ سے ہوتی ہے ان کی, وہاں پہ کتنا دیتے ہیں وغیرہ. بہت تفصیل سے انہوں نے بولا. اب ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا اب ہماری مدد کریں اور ہمارے ریپرزنٹیٹیو آپ ہیں, اور پرٹیکولرلی کیونکہ پاکستان کی بات ہوئی, کچھ نے کہا ڈسکرمنیشن ہوتی ہے, پہلے پنجاب کی بات ہوئی, انہوں نے کہا جی زیادہ ابھی تک POS ہم نے کراچی میں لگائے. میرے ساتھ میرے وائس پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں جو ان باتوں کی تائید بھی کریں گے, لیکن بہرحال اب یقیناً مجھ پہ اعتماد کریں گے کہ زیادہ ہم نے POS کراچی میں لگائے ہیں. اور وی آر گوئنگ ٹو حیدرآباد, کوئٹہ, پشاور, احمد آباد. یہ کچھ ایشوز تھے. پروفیشنل حوالے سے گفتگو نے کہا کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے فار دا ٹائم بینگ کچھ لوگوں کو رعایت مل گئی ہے, لیکن یہ ہمارا کام نہیں ہے, یہ اداروں کا کام ہے. وہ دیکھیے جو ہمارے پیچھے کھڑے ہیں, جو وقتی رعایت ملی ہے کچھ لوگوں کو, تو وہ اب وہ چوائس انہوں نے دی کہ 2 ممبرز ہمیں اٹیچ کر دیے, فل ممبر امپلیمنٹیشن اور ممبر ان اینڈ ریونیو. ایک ویسے ان کے ممبر ریسرچ اور ڈیٹا کلیکشن والے بھی تھے.
انہوں نے جو 2 ممبر اٹیچ کیے اور ساتھ ہی ان کو کہا کہ یہ ڈاکٹر صاحبان کو اپنے ساتھ لے جائیں، اسٹیٹ کا ساؤتھ میں ان کو کمرے الاٹ کریں، ان کو بہترین کھانا کھلائیں، 1-2 دن اپنے پاس رکھیں، نظام سیٹ کریں اور مجھے انفارم کریں۔ نظام یہ ہے کہ کوئی پی او ایس نہیں ہوگا، کوئی ہراسمنٹ نہیں ہوگی، ہمارے بندے ڈاکٹروں کے کلینک پہ نہیں جائیں گے۔ شرط یہ ہے کہ ڈاکٹر اپنے ممبر سے خود رابطہ کریں گے۔ تھینک یو کہ انہوں نے عزت دی ڈاکٹرز کو۔ ڈاکٹر صاحب ممبرز ہمارے ساتھ آ گئے، ہم ایف بی آر آفس میں آ گئے فنانس ڈپارٹمنٹ سے، ہم رات گئے تک وہاں بیٹھے رہے، 2-3 ممبرز ہمارے ساتھ شیئر کرتے رہے، ان کے سبارڈینیٹس مجھے، اور یہ بات ایک فائنل ہوئی کہ ڈاکٹر صاحب آپ ہمیں ہر آر ٹی او لیول پہ ایک اپنا ڈویژنل وائس پریزیڈنٹ دے دیں اور ہر ڈسٹرکٹ سے ایک پریزیڈنٹ یا جنرل سیکرٹری دے دیں۔ ہم آپ کو انفارمیشن دیں گے کہ یہ ڈاکٹر جو ہیں یہ کنسیل کر رہے ہیں یا یہ فائلر نہیں ہے، اور ان کو کہیں کہ انہوں نے فائل مطلب جمع نہیں کرائی اپنی جو ٹیکس ریٹرن ہے، یا ان کی ٹیکس ریٹرن جو ہے وہ بہت زیادہ ہمیں ڈسکرپنسی نظر آ رہی ہے ان کے ایکسپینڈیچر سے اور ٹیکس ریٹرن سے۔ یہ معاملات بڑے سمپل سے تھے۔ اب کیونکہ بال ہمارے کورٹ میں آ گئی اور اس میں ہم نہیں کہیں گے اب کہ ان کا ڈاٹا ہی غلط ہے، کیونکہ اگر ڈاٹا غلط بھی ہوگا تو جب وہ ڈسٹرکٹ لیول پہ ہمیں بتائیں گے، انہوں نے کہا جی کہ ہم کانفیڈینشیلٹی جو ہے وہ اس کو مینٹین کرنے کے لیے ہم کچھ چیزیں آپ کو نہیں دیں گے لسٹوں کی صورت میں، لیکن ہمارے پاس ڈاکٹر کا ایڈریس ہوگا، موبائل نمبر ہوگا، ای میل نمبر ہوگا، نام تو ہے، تو ہم آپ کے ڈسٹرکٹ کو بتائیں گے کہ یہ آپ کا ممبر ہے، تو اس کو کہیں کہ وہ اپنی جو ہے ریٹرن اس کو اپڈیٹ کر لیں، پھر ہمارے ساتھ بیٹھ کے اور آپ کی موجودگی میں چاہے جہاں پہ وہ ایگری کرے گا، ہم آپ سے ان کے ساتھ انڈرسٹینڈنگ کر لیں گے۔ اس میں 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو لا نوئنگ لوگ جانتے ہیں کہ کنسیلنگ از اے سیریس کرائم، کنسیل کرنا چیزوں کو، ہم وہ کنسیل کرنے والا جو ہے وہ کام نہیں کریں گے کہ اس کے اوپر کوئی اس کو جرم قرار نہیں دیں گے، ٹھیک ہے۔ اب وہ جو کریں گے وہ پی ایم اے کی مدد سے کریں گے، آپ کی موجودگی سے، ہمارا کوئی بندہ کسی کلینک پہ نہیں جائے گا اور کوئی پی او ایس نہیں ہوگا، یہ معاملہ ہوگا۔ اگر وہ ممبر آپ کا، پھر انہوں نے تنزن کہا کہ اگر وہ ممبر آپ کا آپ کی بات نہیں سنتا، یا وہ ڈاکٹر آپ کا ممبر نہیں ہے اور آپ کی بات نہیں سن رہا ہے، تو پھر ہمیں اجازت دیں گے کہ ہم اس کی کان مروڑے اور ہم کہیں گے کہ بھائی پی ایم اے کی بات سنو، یہ نہیں کہیں گے کہ ہماری بات سنو۔ یہ معاملہ تھا۔ انہوں نے کہا جی آپ ابھی نام دے دیں رات کو بیٹھ کے، کل صبح دے دیں ہفتے کو، ایک ڈویژنل وائس پریزیڈنٹ اور جنرل سیکرٹری اور پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ برانچ، ہم کل ہی جہاں جہاں آڈیٹر بیٹھے ہیں فوراً بلا لیں۔ ہم نے کہا سر آپ پہلے ہی کچھ دینے کے لیے پہلے اناؤنس کریں، ان کا یہ نہیں ہو سکتا، ہم جس کو جواب دیں ہیں وہ ماسٹر آپ سے بھی زیادہ دباؤ رکھتا ہے، تو ہم آپ سے جو بات کہہ رہے ہیں وہ بڑی سمپل ہے کہ آپ بے گن ہمارے ساتھ تعاون کریں اور ہمیں ریپرزینٹ کریں اپنی کمیونٹی میں، ہم ہمارے نمائندے نہیں کریں گے۔ یہ ایک کنٹینیوٹی آف ابھی ہماری ان سے نیگوسیشن ہے، جب تک ہم نام دیں گے ان سے معاملہ چلتا رہے گا۔ انہوں نے 2 ممبرز کو کہا کہ جی اپنے کارڈ دے دیں اظہار صاحب کو، کیونکہ یہ پورے پاکستان سے ہیں، کسی اور کو نہیں دیں، اور یہ صرف رابطہ کریں گے آپ سے، اظہار صاحب، اور یہ پاکستان کوئٹہ سے، حیدرآباد سے، سندھ سے، جہاں سے بھی لینا ہوگا تو یہ معاملات چلائیں گے۔ یہ تو ایک پکچر تھی جو ایکچوئل میں نے آپ کے سامنے رکھ دی۔ دوستوں نے کچھ ذکر کیا، کچھ کلیئرٹی مانگی، وہ میں نے دے دی۔ ہم قطن ابھی لفظ ہوا یونٹی، کرنل صاحب میرے لیے محترم ہے، انہوں نے ایک لفظ بڑا اچھا طریقے سے کہا کہ یونٹی بھی ہو، فیتھ بھی ہو اور ڈسپلن بھی ہو۔ قیادت یقیناً آپ کے سامنے کھڑی ہے، کسی کو اعتراض ہوگا، کسی کو آبجیکشن ہوگا،
کمیٹی جو مینج کر رہی ہے وہ ہر ڈویژن سے تعلق رکھتی ہے، ہر پنجاب کے ہر ڈویژن سے نمائندے موجود ہیں، اور وہ نمائندے جو مدتوں سے پی ایم اے کے لیے کام کر رہے ہیں، جو وہاں نمائندے گئے تھے وہ بھی مدتوں سے پی ایم اے کے لیے کام کر رہے ہیں۔ ان کے اوپر یقین رکھیں، اعتماد رکھیں۔ وہ ان میں سے کسی کی بھی ایسی نہیں تھی جس کی کوئی ذاتی غرض منسلک ہو ایف بی آر سے۔ یہ میں نے خاص طور پہ نوٹ کیا کہ ایسے بندوں کو چوز کیا جائے جن کے ڈائریکٹ کنفرنٹریشن یا انٹرسٹ یا سٹیکس ایف بی آر کے ساتھ نہ ہو۔ میری ساری قیادت، میری ساری ٹیم آپ کے سامنے کھڑی ہے۔ ہم صرف کچھ نہیں چاہتے، آپ نے پہلے بھی ہمارے ساتھ کھڑے ہو کے دائیں بائیں ہمیں بہت سپورٹ کیا، پوری ہمت دلائی، چاہے وہ گجرات کنونشن تھا، چاہے وہ ساہیوال اور دوسری جگہوں پہ سے تھا، چاہے وہ چکوال، اٹک اور جہلم سے تھا، چاہے وہ فیصل آباد ملتان سے تھا، ہمیں ہر جگہ سے ہمت دلائی گئی۔ تو تبھی ہم نے ان کے اوپر دباؤ ڈالا، تبھی ہم نے اپنے ذرائع استعمال کیے کہ ہمیں، اور یہ آپ یقین مانیں کہ جس لیول کا وہ ڈیلیگیشن تھا، اس سے بڑا سرکاری ڈیلیگیشن ہمارے سے کنسرن ایشو پہ بڑا ہو نہیں سکتا۔ ہائیسٹ لیول پہ گفتگو ہو رہی، جتنا ہم سیریس لے رہے تھے اس سے کئی گنا زیادہ وہ اس ایشو کو سیریس لے رہے تھے۔ تو ہمیں بھی جو ڈیسیژن کرنے ہیں وہ بہت سوچ سمجھ کر کرنے ہیں، ان کے اثرات آنے والی نسلوں پہ بھی پڑیں گے جو ڈاکٹر بن رہی ہیں۔ آج کے ایگریمنٹ پی او ایس کے اس لیے جو بھی وجوہات ڈسکس ہو چکی ہیں کیوں خلاف ہے، ہراسمنٹ کے ایشو پہ بھی ہو چکا ہے۔ آج کا فیصلہ جو میں آپ سے ریکویسٹ کر رہا ہوں اور مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں، سب لوگ سینئر بیٹھے ہوئے ہیں، کہ فیصلہ کرتے ہوئے ابھی تک میں نے نوٹ کیا کہ میجورٹی نے کہا کہ جو کمیٹی یا جو فیصلہ کر کے آئی ہے اس کو دیکھ لیا جائے اور ان کو یقیناً ان کو اعتماد اور ٹرسٹ دیا جائے کہ آپ نیگوسیشن جاری رکھیں۔ ہمیں یہی اگر مینڈیٹ ملتا رہا اور آپ سے تعاون ملتا رہا تو انوائرمنٹ والے بھی ہمارے ساتھ، میں ان کے ساتھ ذاتی طور پہ نیگوسیشن میں ہوں، ہاسپٹل ویسٹ مینجمنٹ میں اس کمیٹی کو لک آفٹر کرتا ہوں۔ امجد صاحب اس کمیٹی کے چیئرمین ہیں جو پی ایس سی کو ڈیل کرتے ہیں، ہم ان کو بھی ان اداروں کو بھی ڈیل کرتے ہیں۔ ریزیڈینشیل کمرشل یوز آف ریزیڈینشیل پراپرٹی جہاں پہ کلینک گھروں میں بنے ہوئے ہیں، ان ایشوز کو بھی دیکھ لیں گے۔ ہم آپ کو یقین دلاتے ہیں کہ آپ کا منڈیٹ نہ تو چوری ہوگا، نہ مس یوز ہوگا اور نہ انڈر یوز ہوگا۔ تھینک یو ویری مچ۔